السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ اسراء جو ہے سفر کو کہا جاتا ہے، اور اس میں دنیا کے اس عظیم سفر کا ذکر ہے کہ اس جیسا سفر نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا، وہ ہے سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا جو سفر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا۔ کہاں؟ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں تک کا ذکر تو آیا ہے، اس کے بعد کا ذکر احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے توجہ کی، پورا سفر معراج تو آپ شب معراج میں سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی کئی بار سن چکے ہوں گے۔ میں یہاں ایک اہم بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے سفر، اتنا لمبا سفر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ خود ہی کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رات کے ایک حصے میں وہاں گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کا ملاحظہ، عرش و کرسی لوح و قلم سب دیکھنا، پھر لامکاں کا سفر، پھر بارگاہ رب العزت سے واپسی۔ یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاید اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو رسول بھی نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جو سمجھے گا وہ یہ سوال کرے گا۔ اور رہی بات ایسے کم عقلوں کے جواب کے لیے ہی اس پارے کی شروعات میں ہی اللہ نے فرما دیا، سب کا منہ بند ہو جائے گا۔ جواب سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسول بلند ہے جو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ ذات بلند ہے جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا۔ میاں جب رب تعالیٰ کرانا چاہے وہ تو کن سے پوری زمین کو پیدا کر دے، کن سے پورے آسمان کو پیدا کر دے۔ وہ اگر اپنے محبوب کو ایک آن میں پوری دنیا کا کیا پوری کائنات کا سفر کرا دے تو اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، نام کے مسلمان ہوتے ہوئے جن کو یہ اعتراض ہے، گویا کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند ہے ذات جس نے سفر کرایا ہے اپنے رسول کو، تو کرانے والا جب اللہ رب العزت ہو تو پھر سوال ہی نہیں پڑتا کہ حضور کتنے دیر میں گئے کتنی دیر میں آئے۔ اب یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت نے کتنی بہترین بات لکھی ہے کہ اس سفر کی شروعات کو کن لفظوں سے بیان کیا جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پارا؟ سبحان الذی۔ سبحان، جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ کو بولے بغیر آپ نے سبحان اللہ کہا۔ آپ نعت خوانوں کی مجمع میں بیٹھے تو پھر آخر تک تو ایک تسبیح ہو ہی جاتی ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ تو یہ کسی تعجب کی چیز اور سب سے بہترین اور اچھی چیز محسوس ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بلند ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اس سفر کی شروعات سبحان سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک نفیس نقطہ بیان کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی دولہا بنے، ہمارے بیٹے کی شادی ہو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو، تو جب دولہا بنایا جاتا ہے تو گھر میں اس کو سجایا جاتا ہے، جوڑا پہنایا جاتا ہے، پھر اس کو صحرا پہنائے، عمامہ پہنائے، اور اس کے بعد پھر اس کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ اور جیسی ہی دولہا گھوڑے پر سوار ہو کہ گھوڑی پر سوار ہو، یا اب کے زمانے میں کار میں سوار ہو، جب بارات کے لیے جا رہا ہو، بارات اس کی جا رہی ہو اپنے نکاح خانے کی طرف، تب جیسی ہی دولہا سوار ہوتا ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ماں باپ بھائی بہن یا جو بھی گھر میں بڑے ہوں، وہ آتے ہیں صدقہ اتارتے ہیں، جانے سے پہلے صدقہ اتارتے ہیں، اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، نظر نہ لگے۔ دولہے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب پورا مکمل سج جائے تو ماں باپ، رشتہ دار
جو قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دولہا کیا خوب لگ رہا ہے میرا بیٹا، سبحان اللہ، میرا بیٹا بڑا عمدہ دولہا لگ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہ رات یاد کرو جب معراج کی تھی، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اپنے حبیب کو بلانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رات کے وقت آئے، بیدار کیے اور مسجد حرم میں لے گئے اور وہاں زمزم سے غسل فرمایا، اور وہاں سواری کھڑی تھی براق سواری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا۔ اب جانا ہے بیت المقدس، جہاں 1,24,000 باراتی کی شکل میں انبیاء اکرام دولہے کے انتظار میں ہیں، دولہے کے انتظار میں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کہ وہ حسین دولہا آئے گا اور ہماری امامت کرے گا۔ تو اب یہ پوری کائنات کا حسین دولہا جب براق کی سواری پر سوار ہوتا ہے، وہاں کون تھا؟ یہ آمینہ کا در یتیم جب براق پر سوار ہوا ہے تو ماں بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں بچپن میں انتقال کر چکی، باپ بھی نہیں ہے، باپ پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے، دادا نہیں ہے، وہاں کوئی عظیم رشتہ دار نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے سوار کیا براق پر، اور جب جانے کی باری ہوئی مولا نے فرمایا دنیا کے دولہوں کو ان کے گھر والے سبحان اللہ کہتے ہیں، میرا محبوب دولہا بنائے تو خود خالق کائنات کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اب اندازہ کرو ہمارے اور تمہارے لیے گھر کے ماں باپ اور چچے چچیاں سبحان اللہ کہیں، اور میرا محبوب وہ ہے جس کی سواری پر خود خالق کائنات سبحان کہے، اللہ خود سبحان کہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس سفر کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم بیان صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ سفر منتقل ہوتا رہے، اس لیے کہ بعد میں انٹرنیٹ کے بچے یہ انکار نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگوں کا ایسا لگتا ہے ٹائی سوٹ بوٹ والے ہی سارا دین لے کر کے آئے ہیں، باقی اولیاء کیا لے کر کے آئے ہیں۔ اب کے زمانے میں ایسی ہو رہا ہے، اسی لیے میرے عزیزوں ہم اپنے ممبروں سے رسول پاک کے تمام معجزات بیان کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ منتقل ہوتے بھی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ایک عقیدہ لے کر کے جائیے آپ، معراج جو ہوئی ہے نا حضور کی، کچھ جماعتیں آج بھی ہیں وہ کہتی ہیں ہم معراج کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ حضور کے خواب میں ہوا تھا سفر۔ ارے خواب میں چیز ہو تو اتنا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خواب میں کوئی اگر اتنا لمبا سفر دیکھا ہو تو یہ کوئی بہت تعجب کی بات ہے کیا؟ خواب میں آپ کل رات سو کر کے امریکہ پہنچ سکتے ہیں، انگلینڈ بھی پہنچ گئے، اور پھر صبح اٹھ کر کے کہے میں رات کو امریکہ میں تھا، پھر وہاں سے انگلینڈ گیا، پھر وہاں سے سعودی گیا، پھر اس کے بعد ممبئی آ گیا اور صبح یہیں مسجد میں تھا۔ تو تعجب تو کسی کو نہیں ہوگا، سننے والا بھی کہے گا صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے 7 ملکوں پہ بھی جا کے آ سکتا ہے ایک نیند میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے معراج کا سفر، تو کیا سارے مکہ والوں نے قبول کر لیا تھا؟ سفر کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا۔ مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے، اپنی حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے۔ اگر خواب بیان کرتے تو مکہ والے انکار تھوڑی نہ کرتے، وہ کہتے ہو سکتا ہے خواب میں گئے ہوں گے آپ۔ حضور اپنی حیات ظاہری کا اور حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے، خواب کا نہیں۔ اور عربی میں عبد جو یہاں پر آیا ہے آیت میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ بندہ۔ عبد کا مطلب بندہ، لیکن بندہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں، جسم بھی ہو روح بھی ہو، جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ جسم اور روح کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خواب میں سفر جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ اگر حضور کی صرف روح نے سفر کیا تھا تو قرآن میں بندے کا ذکر نہیں آتا۔ اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کی روح کو سفر کرایا، بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندے کا مطلب ہے کہ رسول روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے۔
روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو فلسفی تھے, فلاسفہ جن کو کہتے ہیں, فلسفی والے لوگ, وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ممکن نہیں ہے آسمانوں کے اوپر جانا, کیونکہ آسمان جو ہے یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے, یہ بادل نہیں ہے. آسمان ایک دبیز قسم کی ایک پرت ہے, اتنی کہ اس کو آپ پھوڑیں تو پھوٹے گا نہیں. زمین سے بھی زیادہ مضبوط لے ہے آسمان کی. ہاں, اس کو کوئی کھود نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا, اس میں سوراخ نہیں کر پاؤ گے. کن کن چیزوں سے کون سا میٹل ہے وہ اللہ بہتر جانے, لیکن آسمان بہت ہی مضبوط پرت کی بنی ہوئی ہے, اس میں سے کسی کا جانا ممکن نہیں. یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں, انکار کرتے ہیں, کیونکہ انسان کا دھواں میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک موٹی چیز کو چیر کر کے جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے ابھی کے زمانے میں ہمارے بعض علماء نے یہ بتایا, نکتے کے طور پر میں بتاتا ہوں. میرے عزیزو, ہماری آنکھ میں نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں. آنکھ بند کیے کچھ نہیں دکھتا, کھولے تو نظر آتا ہے. وہ جو نظر آتی ہے چیز کس کی وجہ سے نظر آتی ہے؟ آنکھ کے اندر جو نور کا قطرہ ہے, بہت چھوٹا سا ہے, بہت چھوٹا سا. اس نور کے ذرے سے تم ساری چیزیں دیکھتے ہو. اگر وہ نور بجھ گیا تو آنکھیں تمہاری سفید ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں رہے گا, دکھائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, وہ نور کا ہلکا ذرہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. ادھر سے میں یہاں بیٹھا ہوں, وہاں تک کا نظر آ رہا ہے. ہم نے چشمہ لگا دیا, گلاس لگا دیا آنکھ پہ. اب یہ نور کا جو ذرہ ہے, کیا یہ شیشہ پھاڑ کر کے جا رہا ہے باہر؟ شیشہ جیسا کا ہے ویسا ہی ہے, لیکن نور کا ذرہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے, کیونکہ نور کے لیے پھاڑنا ضروری نہیں. اب آنکھوں کے اندر موجود ایک ہلکا ذرہ شیشے کو بغیر پھاڑے دور تک جا سکتا ہے, تو جو سراپا نور ہے وہ آسمانوں کا سفر بغیر پھاڑے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاں, لیکن ساتھ میں روایتیں ہیں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے اس رات کھولے گئے تھے. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں زیادہ الجھنوں کے شکار ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ رسول کا معجزہ ہے, میرے آقا کا معجزہ ہے. بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی تک بندیاں لاتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جس میں پورا سفر معراج تمہیں سمجھ میں آ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا سفر اگر سمجھنا ہے تو ایک شعر, اس شعر سے پہلے یہ بھی سننا ہوگا. فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی قصیدہ معراج میں, یہ جو قصیدہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, یہ تقریباً 68 اشعار ہیں. اس میں کتنے ہیں؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں, ایک مولانا آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس, محسن کاکوروی صاحب, وہ معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. اعلیٰ حضرت سے چیک کروانے آئے تھے, اور انہوں نے جو لکھا تھا اس میں کاشی, متھرا, گنگا جل سب کا ذکر تھا, کیونکہ شاعر جو ہے اشاروں میں بات کرتے ہیں. کاشی کا مطلب وہ جگہ نہیں, ایک پوتر جگہ کو انہوں نے اس سے مراد لیا. اشعار وہ لکھ کر کے لائے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس. ظہر کے بعد وہ آئے اور لے کر کے وہ سنانے کے لیے بیٹھے, تو کچھ ہی اشعار اعلیٰ حضرت نے سنے تھے ابھی, تو اعلیٰ حضرت نے رکھ لیا. عصر کی اذان ہو گئی, عصر کی اذان ہو گئی, کہا مولانا رکھ دیجئے, نماز کے بعد دیکھیں گے. اذان ہو گئی ہے, تو اذان کے لیے اٹھ کر چلے گئے, سنتیں پڑھی, اور فرض کا انتظار کرتے کرتے قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت مسجد میں بیٹھ کر کے ہی ترتیب دینے لگے. اور اس کے بعد عصر کی جماعت ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد آئے, کاکوروی صاحب سے کہا آپ کا رکھیے اور یہ میرا پڑھیے. تو انہوں نے اٹھایا, کہا پڑھتے رہے, ایک شعر, 2 شعر, 3 شعر, 4 شعر. میرے عزیزو 200 سے زیادہ الفاظ اس میں موجود.
68 اشعار صرف عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں لکھ کر کے پورے قصیدہ معراج کو بیان کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کاکوروی صاحب کہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کے پاس یہ کب کا لکھا ہوا تھا؟ کہا بس سنت اور فرض کے بیچ میں مسجد میں جو ذہن میں آ گئے وہ میں نے ترتیب دیا۔ ارے جو ذہن میں آ گئے ان کا حال یہ ہے کہ اچھوں کو آج پڑھنا نہیں آتا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو بٹ رہا تھا نور کا باڑا، چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا جو صدقہ بانٹ رہا تھا اس میں چاند سورج بھی اچھل اچھل کر مانگ رہے تھے کہ حضور کے جبین سے جو نکلا ہوا صدقہ ہے مولا وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اب یہ قصیدہ بڑا لمبا ہے، میں جو کہنے جا رہا تھا وہ ایک ہی شعر میں سارا معراج کا سفر سمجھ میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے لیے توجہ چاہتا ہوں، کیا الفاظ ہیں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ہیں۔ یہ ہے معراج کا سفر۔ کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں ایک ہی مصرے میں بیان کر دیا۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، بس یہی ہے۔ یہ جو معراج کا سفر ہے تم حضور کی طرف دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ رب کے جلوے، اسی کے جلوے، رب کے جلوے اسی سے ملنے گئے، اور اسی سے مطلب اس کی ہی طاقت سے، اور کہاں گئے؟ اسی کی طرف گئے۔ اب اس میں پورا سفر سمجھ میں آ گیا۔ رب ذوالجلال خود اپنے نور کو اپنے پاس بلا رہا ہے تو اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ سما، نہ کیف، نہ یہ مکان، نہ زمین، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔